بتاؤ ایک سوال کرتا ہوں، توجہ رکھنا، وہ شخص کتنا برا ہوگا جس کے بھائی کا انتقال ہو جائے، جس کا بھائی دنیا سے چلا جائے اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے۔ بولو اس پیارو یہ بھی سنو، مزار پر مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا جائز نہیں۔ مزار پر عورتوں کا جانا جائز، عورتوں کے پیر کے پاؤں دبانا جائز نہیں، عورتوں کو پیر کی خدمت کرنا جائز نہیں، عورتوں کو پیر کے سر میں تیل ڈالنا جائز نہیں، عورتوں کو سامنے بٹھال کر کے بیٹھ کر کے پیر کو کھانا کھلانا جائز نہیں۔ تھوڑی کرری ہو رہی ہے تقریر لیکن سن لیو، سوچ رہے ہوگا کیونکہ بعض پیر اتنا بڑا بدتمیز ہے، جب تک وہ عورتوں سے ملاقات نہیں کرتا اس کی پیرا مریدی پوری نہیں ہوتی۔ مگر سن لو پیار، سن لو، اور یہ بھی میں ایک بات بتا دوں، مجھے کوئی ایسا ویسا مت سمجھیو، پوری ذمہ داری سے بول کے جاؤں گا، اگر ایک بات غلط ثابت کر دو تو منہ مانگا انعام۔ قرآن و حدیث سے بول کے جاؤں گا، اگر ایک بات بھی غلط ثابت کر دو تو منہ مانگا انعام۔ تو اب سنو، عورت کا مزار پہ جانا جائز نہیں، وہ بات الگ ہے۔ سب سے زیادہ مزاروں پہ یہی پڑی ہے، جس مزار پہ دیکھو، جس عرس میں دیکھو، جس میلے میں دیکھو، اللہ معاف فرمائے یہاں تو بڑی تہذیب سے بیٹھی ہے، مگر میں آتا ہوں نا جلسوں میں، کئی عرس ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے حالات اتنے گندے ہوتے ہیں، عورتیں لڑکیاں میک اپ کر کے، وہ چٹیاں بنا کر کے، اور وہ نئی ساڑی اور زیور، کریم، پاؤڈر، یہ ساری چیزیں لگا کر کے موبائل ہاتھ میں لیا میلے میں گھومتی پھر رہی ہو۔ لوگ کہتے ہیں صاحب معاشرہ بگڑ گیا، ماحول بگڑ گیا، حالات اچھا، یہ جو عورتیں میلے میں گھوم رہی ہیں یہ امریکہ سے آئی ہوں گی، انگلینڈ سے آئی ہوں گی، بارش میں برس گئی، آلووں کے کھیت میں پیدا ہوئی ہیں، یہ بھی ہماری تمہاری بہن بیٹیاں ہیں۔ پہلے میں اپنے آپ کو کہوں گا، بعد میں آپ کو کہوں گا، ہماری تمہاری بہن بیٹیاں، خیال رکھو۔ مگر ماں باپ معلوم ہے کیا ہے؟ یہی ماں باپ اتنے بڑے موبائل دے دیے بیٹیوں کو، اتنے بڑے۔ اس باپ سے پوچھو، باپ سے، تم نے اپنی بیٹی کو موبائل کیوں دیا؟ بولو بیٹا، وہ بات مت کرو، موبائل کیوں دیا بیٹی کو؟ موبائل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کس سے باتیں کرے گی؟ اس کے ٹرک چل رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، فیکٹری چل رہی ہے، کارخانہ چل رہا ہے، ٹرینیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز چل رہا ہے، کیوں دیا بیٹی کو موبائل؟ کس سے بات کرے گی؟ کہاں بات کرے گی؟ تم باپ ہو کہ دشمن؟ 3 روٹی کھاتے ہو، 1.5 کی عقل رکھو۔ جوان بیٹی کو موبائل دیا، جوان بیٹی کو موبائل دینے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں دیا؟ کون سا ایسا رشتہ دار ہے؟ مگر بالکل پتہ ہی نہیں ہے۔ معلوم ہے سب سے پہلے وہی گندی باتیں، وہی لڑکے اور بچوں، وہی چھوٹی کلپیں بنا کے ڈال رہے ہیں، لڑکی لڑکے آپس میں گندی باتیں کر رہے ہیں، اس میں وہ دیکھنے کے لیے بیٹی کو موبائل دیا۔ واٹس ایپ چلائے گی، کہاں چلائے گی؟ فیس بک چلائے گی، کہاں چلائے گی؟ بات کرے گی کس سے کرے گی؟ بیٹی کو موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ آج جو سماج میں آگ لگی ہے اسی موبائل کے ذریعے لگی ہے۔
وہ لڑکی جو ابراہیم پور سے نکل کے باہر نہیں گئی، اس کے پاس فلموں کا ڈھنگ آ گیا، اس کے پاس فلموں کا طور طریقہ۔ ذرا غور کرو پیارے، آج آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کتنی لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں۔ کیا ماں نے بھگائی ہیں؟ کیا باپ نے بھگائی ہیں؟ ہاں، یہ ماں باپ نے بھگائی ہیں۔ تم کہو یا مت کہو، میں کہتا ہوں کسی نے نہیں بھگائی ہے، ماں باپ نے بھگائی ہے۔ کیوں دیا تھا موبائل ہاتھ میں؟ کس کی بیٹی کو موبائل کی ضرورت ہے؟ 8-10 لفنگے لڑکے آئے، وہ بال انہوں نے بنا لیے الٹے سیدھے، کپڑے پہن لیے الٹے سیدھے، بس موبائلوں پہ چیٹنگ شروع ہو گئی۔ جب ہماری بیٹی کے پاس موبائل ہی نہیں ہوگا تو کس کا فون آئے گا؟ کہاں سے چیٹنگ ہوگی؟ مگر ماں باپ اس بات پر غور نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ میں کسی کی بیٹی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، مگر بھائی ذرا سوچو، میں بھی اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اتنی دور سے آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو لے لو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر بیٹیوں پہ موبائل ہے تو یہی وجہ ہے رات کے 11 بجے موبائل پہ چیٹنگ کر رہی ہے۔ نہیں کرتی ہے کہ رات کے 11 بجے موبائلوں پہ چیٹنگ، مگر حالات نہ ماں کو پرواہ ہے نہ باپ کو پرواہ۔ عرسوں میں ایک سال انتظار کرتے ہیں لوگ، ایک سال، نہ جانے کتنے کھیت برباد ہو جاتے ہیں، کتنے بچیوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، کتنے جھگڑے ہو جاتے ہیں، کتنی گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ یہ کس کی دین ہے؟ موبائل کی دین ہے۔ خالی جلسہ کر لو، نعرہ لگا لو، کھا لو پی لو، ہم بڑے کامیاب ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، ہندوستان گھومتا ہوں، یہاں تو بہت مسلمان ہیں، جہاں پر 50-50 ہے، وہاں دیکھو نہ جانے کتنی لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی، نہ جانے کتنی غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں کے ٹچ ہو گئی۔ انہوں نے اپنا دھرم بدل لیا، انہوں نے اپنا دھرم بدل لیا۔ تو کیسا باپ تھا؟ اپنی بیٹی کو تو نے گھٹی میں اسلام کیوں نہیں پلایا؟ اپنی بیٹی کو اس ماں نے دودھ کی جگہ دودھ میں اپنی بیٹی کو گھٹی میں دین اور اسلام پلا دی۔ کیسی وہ مسلمان کی بیٹی ہے، کیسی وہ لڑکی ہے جو غیر مسلم سے ٹچ ہو کر کے ہائی کورٹ میں جا کر کے آج اس کا نکاح ہو گیا۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں بس موبائل کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں چھوڑ دیا جائے۔ یہی اسلام کا طریقہ؟ بولو ذرا قرآن سنو، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچا رہو جہنم کی آگ سے؟ میری بولی تھوڑی کڑوی لگتی ہوگی بھائیوں کو بہنوں کو بھی، تمہارے یہاں فنکشن ہو، شادی دیکھ لینا، اگر 50 لڑکیاں ہوں گی ایک بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، سب کے وہی فیشنیلے کپڑے، وہی میک اپ، وہی فلموں جیسا طریقہ۔ کہاں ہے یہ باپ؟ اندھا ہو گیا کیا؟ کہاں ہے یہ ماں؟ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ یہ ماں نہیں دیکھ سکتی میری جوان بیٹی کے سر پہ آنچل ہے کہ نہیں ہے؟ میری بیٹی کے دوپٹہ ہے کہ نہیں ہے؟ موبائل لے لیا، سیلفی لیتی گھوم رہی ہے۔ ارے تم ماں باپ ہو کیا؟ ماں باپ کی ذمہ داری نبھا رہے ہو؟ خالی بچے پیدا کر دینا بس یہی ماں باپ ہے؟ ایسے تو کتیا بھی پیدا کر دیتی ہے، گائے بھی پیدا کر دیتی ہے، بھینس بھی پیدا کر، جانور پیدا کر دیتے ہیں بچے، مگر مسلمانوں کا طریقہ الگ ہے۔ تمہاری ابراہیم پور میں ہی دیکھ لینا یا اور کسی بستی میں دیکھ لینا،
اگر 50 لڑکیاں شادی میں ہو تب سب کے کپڑے فیشنیلے ہوں گے، سب کا ڈھنگ الگ الگ ہوگا، کسی کو بھی ذرا سی تہذیب نہیں ہوگی، کسی کو بھی طریقہ نہیں ہوگا، اور کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں موبائل سے ٹچ ضرور ہوگا۔ کہاں ہے یہ ماں، کہاں ہے یہ باپ جو زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے کپڑے ادھر پھینک رہی ہے ادھر پھینک رہی ہے، بات کر رہی ہے رات کے 11 بجے، آدھے گھنٹے سے اس اماں کو، یہ اماں پاگل ہے کیا؟ اس اماں کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، کون سا رشتہ دار ہے؟ سب کچھ جانتی ہے، اور جب بالکل بدنامی اڑ جاتی ہے، محلے میں پھیلنے لگے، بستی میں بات پھیلنے لگے، ساری جگہ گھومنے لگتی ہے، تو روتی ہوئی آتی ہے، کہتی ہے اپنے شوہر سے، پتہ نہیں میری بیٹی کو کسی نے جادو کرا دیا ہے، میری بیٹی کا دماغ پھروا دیا ہے، کوئی میاں ایسا بتا دو جو میری بیٹی کا دماغ پلٹ دے۔ اب میاں کی ضرورت نہیں ہے، اس ماں کی کمر پہ 3 لٹھ مارو اور توڑ دو کمر۔ میری بات تمہیں کرنی لگے گی، پتہ نہیں بولی سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو۔ اس ماں کی کمر پہ 3 لٹھ مارو، 3 توڑ دو کمر۔ اتنی جلدی دماغ پھروا دیا۔ سب سے بڑا جادوگر ہے موبائل۔ کہاں تھی یہ ماں؟ چلو باپ اگر کام کرنے کہیں چلا گیا تو بات الگ ہے، باپ کہیں دوسری جگہ الگ ہے، لیکن ماں بھی الگ تھی کیا؟ اس ماں کو پتہ نہیں ہے؟ ماں کو سب کچھ پتا ہے۔ اللہ، ذرا یاد کرو وہ سیدہ فاطمہ، نبی کی بیٹی، اگر اجازت ہو تو بتا دوں، آج نئی نئی شادی ہوئی ہے، توجہ رکھنا، نئی نئی شادی ہوئی ہے تو شوہر اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو لیے گھوم رہا، شوہر چلا گیا کہیں دلی، بنگلور، بمبئی، مدراس کہیں کمانے، اور یہ دوسروں کی موٹر سائیکلوں پہ گھومتی پھر رہی ہے، کبھی میں کہ چلی گئی سے پرواہی نہیں ہے، بس ویڈیو بن بن کے شوہر کے پاس جا رہی ہے، وہ وہاں پہ پریشان ہے۔ ارے تو کیسی بیوی ہے، یہ ماں نے کیسی تربیت دی ہے؟ اللہ اللہ، میں بتاتا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جب شادی ہوئی، حضرت علی مولا کائنات کا نعرہ لگانے والوں، سیدہ فاطمہ کے طور طریقے کو اپنانے والوں، ذرا ان کی زندگی بھی تو سن لو۔ سیدہ فاطمہ گھر میں ہے، اور حضرت علی جب باہر سے آئے، جیسے آئے، سیدہ فاطمہ نے اپنے سرتاج کو دیکھا، علی کو دیکھا، تب مسکرا کر کے سلام کرنے لگی، السلام علیکم ورحمت اللہ، اتنے پیار بھرے انداز، السلام علیکم۔ سیدہ فاطمہ نے سلام کیا، حضرت علی نے جواب دے دیا، وعلیکم السلام، جواب دے دیا۔ حضرت فاطمہ نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے لا کے علی کو بٹھا دیا، اور جیسے ہی بٹھایا حضرت علی بیٹھ گئے، جلدی سے گئیں، پیالے میں پانی لائی اور لا کر کے مسکرا کر کے حضرت علی کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ پیش کر دیا۔ جیسے ہی حضرت علی نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور 3 سانسوں میں بسم اللہ پڑھ کر کے پانی پی لیا۔ یا اللہ، کیا طریقہ تھا حضرت علی کا! اور آج بوتل اٹھائی، کھڑے کھڑے گٹر 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 گٹر، نہ ساتھ نہ ڈکار، پوری بوتل پی گیا، اور جلسے میں اتنے نعرے لگائے گا، اتنے نعرے لگائے گا، لگتا سب سے بڑا جنتی ہے۔ حضرت علی نے 3 سانسوں میں پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ شکر ادا کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کر دی، اے اللہ میری فاطمہ کی زندگی اور عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ برکت
برکتیں عطا فرما دی۔ سیدہ فاطمہ نے مسکرا کر کے لے لیا اور آمین کہا۔ اب بیٹھے رہے، حضرت علی نے ہاتھ رکھا، یہ پیار تھا، پیار دونوں میاں بیوی۔ حضرت علی نے ہاتھ رکھا، حضرت علی کہنے لگے فاطمہ فاطمہ، کہا جی، کہا تم میرے گھر میں 3 دن بھوکی رہی فاطمہ، تم نے کبھی مجھ سے کچھ مانگا نہیں، تم نے نمک سے روٹی کھا لی فاطمہ، مگر مجھ سے کچھ مانگا نہیں۔ کہا فاطمہ ایک جوڑی کپڑے پہن لیے مگر تم نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں فاطمہ۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں میرے سرتاج تم راضی، اللہ راضی، میرے بابا جانی راضی، فاطمہ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ کہ نہیں فاطمہ، آج میں علی تم سے کہتا ہوں چاہتا ہوں مانگو فاطمہ، جو تمہیں پسند ہو وہ مانگ لو، جو تمہیں چاہت ہو وہ مانگ لو، جو تم چاہتی ہو وہ مانگو۔ جب اتنا کہا فاطمہ کہنے لگی نہیں میرے سرتاج، نہیں بس تم راضی ہو جاؤ، فاطمہ خوش ہے۔ کہ نہیں فاطمہ آج تمہیں مانگنا پڑے گا۔ اللہ، فاطمہ نے مانگا تو کیا مانگا؟ یہ میری بہنیں سن لیں، نبی کی بیٹی نے مانگا تو کیا مانگا؟ اپنے گھر جا کے اگر تم کہو نا اپنی بیوی سے مانگ لے تو ایسی چیز مانگے گی کبھی زندگی میں دوبارہ بولو گے نہیں۔ یا تھوڑی موڑی شریف ہوگی تو کوئی کہے گی سونے کا کنڈل بنوا دو، کوئی کہے گی ہار بنوا دو، کوئی کہے گی کوئی اچھی سی ساڑی لاتا۔ یہ ساری چیزیں مانگے گی، مگر سیدہ فاطمہ نے کیا مانگا ذرا دیکھو۔ اللہ، میری بہنیں یہ جملہ لے کر کے جا اور کمیٹی والے ان بھائیوں کو دعائیں دینا۔ سیدہ فاطمہ نے کپڑے نہیں مانگے، جوتے چپل نہیں مانگے، کھانا پینا نہیں مانگا۔ سیدہ فاطمہ نے کوئی سونا چاندی نہیں مانگا، بلکہ فاطمہ رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فاطمہ رونے لگی، آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ علی نے یہاں پہ ہاتھ لگایا، کہا فاطمہ رو کیوں رہی؟ کیا میری بات بری لگ گئی؟ کیا تمہیں کوئی تکلیف ہو گئی میری باتوں سے؟ فاطمہ فاطمہ بولو کیا پریشانی ہے؟ فاطمہ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے سرتاج مانگ لوں۔ کہاں مانگو مانگو؟ علی بولے فاطمہ رو مت مانگو، او میری بہنوں سنو، فاطمہ نے مانگا تو کیا مانگا؟ انہوں نے کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں مانگی، بلکہ نبی کی بیٹی کہنے لگی اے میرے سرتاج جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے چلی جاؤں، جب میری روح نکل جائے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ علی نے منہ پہ ہاتھ رکھا، فاطمہ کیا کہہ رہی ہوں؟ کہا نہیں میرے سرتاج آج بول لے دو، ہاتھ ہٹایا، آج بول لے دو۔ کہنے لگی میرے سرتاج جب میرا انتقال ہو جائے، جب میری روح نکل جائے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرا جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات میں نکالنا۔ جب اتنا کہا علی سے فاطمہ بولی اے میرے سرتاج میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ
دن میں نہیں بلکہ رات میں نکالنا۔ تو حضرت علی کہنے لگے فاطمہ ذرا بولو، قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے، حدیث شریف بھی نہیں ہے کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے، تو پھر تم نے کیوں کہا کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نہیں بلکہ دن میں نکالا جائے؟ میرے جنازہ دن میں نہیں رات میں نکالا جائے۔ اے فاطمہ تم نے کیوں مانگا؟ تو کہنے لگی میرے سرتاج ذرا سننے کی بات ہے، میری بہنوں دل کی تختی پر نوٹ کر کے لے جانا، جو لڑکیاں بغیر دوپٹے کے گھومتی ہے، جو لڑکیاں فیشنیلے کپڑے پہنتی ہیں، جو لڑکیاں غیر لڑکوں سے موبائل پہ باتیں کرتی ہیں، جو لڑکیاں موبائل چلا کر کے چیٹنگ کرتی ہیں، جو لڑکیاں موبائل کو غلط استعمال کرتی ہیں، فاطمہ کی زندگی دیکھو۔ میرے نبی کی بیٹی بولی، کہنے لگی میرے سرتاج میرا جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات میں نکالنا۔ کہا کیوں؟ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں۔ فاطمہ بولی آپ نے قرآن نہیں پوچھا، آپ نے حدیث نہیں پوچھی، آپ نے فاطمہ کی چاہت پوچھی، فاطمہ کی پسند پوچھی، فاطمہ کیا چاہتی ہے یہ پوچھا، فاطمہ کو کیا پسند ہے یہ پوچھا، فاطمہ یہ چاہتی ہے، فاطمہ کو یہ پسند ہے، جو پسند ہے اس کا نام پردہ ہے، پردہ۔ میں نے اس لیے کہا کہ جب تک میں زندہ رہوں گی کسی غیر مرد کی اپنے اوپر نظر پڑنے نہیں دوں گی، جب میں مر جاؤں تو میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، رضا مصطفیٰ کانفرنس، حضرت علامہ مولانا مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج میں یہ چاہتی ہوں میں جب تک دنیا میں رہوں میں پردے سے رہوں گی، اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی۔ میں چاہتی یہ ہوں میرے سرتاج جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کا بھی پردہ ہو، تاکہ رات میں نکلے اور کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ یہ نبی کی بیٹی چاہتی ہے، اور ہماری بیٹی تمہاری بیٹی کیا چاہتی ہے؟ ادھر کوئی بار بار چکر لگائے گی جدھر آدمی کھڑے ہیں، جب تک کوئی اس کے کپڑے نہ دیکھ لے، جب تک کوئی اس کے چلنے پھرنے کو نہ دیکھ لے، تب تک اس کے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پڑتی۔ یہ ہمارا طریقہ تھا، ہمارا۔ اللہ کیسے حالات آ گئے تھے۔ اب سنو، یہاں سے لے کر کے یہاں تک دو تین باتیں اور سناؤں گا، مگر جتنے لوگ ہیں توجہ سے سن رہے ہیں، اس طرف سے لے کے ادھر تک بتاؤ۔ ایک سوال کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ وہ شخص کتنا برا ہوگا جس کے بھائی کا انتقال ہو جائے، جس کا بھائی دنیا سے چلا جائے اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے۔ بولو اس سے زیادہ برا کوئی ہو سکتا؟ تمہارے ابراہیم پور میں، تمہارے کوئی گاؤں میں ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو؟ بولو ہاں یا نہ بولو، ہاں یا نہ بولو۔ نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو، آج تک نہیں دیکھا گیا۔ مگر حدیث اور قرآن کی آیت سنو گے تو تم خود کہو گے حضرت 50% لوگ ایسے ہیں، اور عورتوں میں تو 80%۔ کتنا برا انسان ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو، کتنا ذلیل انسان ہوگا۔ مگر قرآن کہتا ہے، سنو، اللہ فرماتا ہے، قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ
अखीहि मैतन फकरिहतुमू। पूछो इनसे कुरान की आयत है कि नहीं। अल्लाह फरमाता अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता, एक दूसरे की चुगली करता, बुराई करता है, पीठ पीछे इधर की उधर लगाता है, तो गीबत करने वाला, चुगली करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अब देखो कितने लोग गीबत करते हैं, कितने लोग चुगली करते हैं, कितने लोग बुराई करते हैं। आज के बाद गीबत नहीं करना, चुगली नहीं करना, पीठ पीछे बुराई नहीं करना। और सुनो, हदीस याद आने लगी यार, बड़ी काम की हदीस है, इसका बोलना बहुत जरूरी है। हाँ, हदीस का। मेरे नबी ने अपनी उम्मत के बारे में बताया। क्या बताया?